آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پاسکل ویجر۔ پاسکل ویجر 17ویں صدی کے ایک فرینچ میتھمیٹیشین اور فلاسفر نے پیش کیا تھا، اور اس ویجر کے مطابق انسان کو خدا پر اس لیے یقین رکھنا چاہیے کہ آخرت کے دن اگر خدا موجود ہوا تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا، اور جو اس پر یقین نہیں رکھتے خدا پر، انہیں اس دن بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے انسان کو صرف اس لیے ہی خدا پر یقین رکھ لینا چاہیے تاکہ اگر خدا موجود نہ ہوا تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر اگر خدا موجود ہوا تو اسے فائدہ ہوگا اور وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے گا۔ یعنی یہ سارا پاسکل ویجر کا جو ہے وہ ایک لب لباب یا اس کی سمری ہے۔ اب پاسکل ویجر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مذہبیوں کی طرف سے ایک بڑی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور یہ آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہوا تو تم تو جاؤ گے جہنم میں، تو ہم جائیں گے جنت میں۔ تو یہ بات جو ہے، یہ بات اکثر لوگوں کو ڈراتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ مگر میں آج آپ سے کچھ اس طرح کی بات کروں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ بلیز پاسکل آج سے تقریباً 4 صدیاں پہلے موجود تھے، اور ان 4 صدیوں کے دوران انسانی عقل نے، انسانی سائنس نے اور انسانی علم نے بہت ترقی کی ہے۔ انسان آج زمین کی گہرائی سے لے کے آسمانوں تک علم حاصل کر چکا ہے، انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے۔ آج انسان کے بنائے ہوئے مصنوعی سیارے یعنی سیٹلائٹس جو ہیں وہ نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کی حدود سے جو ہیں باؤنڈری سے باہر جا چکے ہیں، اور وہ سفر کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان نے ایسے ٹولز اور ایسی چیزیں آج ایجاد کر لی ہیں جن کے ذریعے وہ ماضی میں دیکھ سکتا ہے۔ یعنی آج انسان جو ہے وہ آرکیالوجی میں بھی ایسی دریافتیں کر چکا ہے کہ آج سے 4 صدیاں قبل رہنے والے یا 4 صدیاں پہلے رہنے والے بلیز پاسکل کے بجائے آج انسان دنیا سے متعلق، زمین و آسمان سے متعلق بہت بہتر علم رکھتا ہے، اور جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پرانے یا قدیم انسانوں کی ایجاد تھے۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے عرب میں جو مذہب آیا وہ عرب کے انسانوں کی دین یعنی اسلام تھا۔ جو آج سے تقریباً 2000 سال قبل آیا وہ رومیوں اور یہودیوں کی دین مسیحیت تھا، اور فلسطین میں رہنے والے کنانی نسل کے لوگوں نے آج سے 2600 سے 2700 سال پہلے جو ہے وہ یہودیت کا مذہب دیا۔ اسی طرح باقی مذاہب بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف وقتوں میں آتے رہے، اور وہ انہی علاقوں اور انہی وقتوں کے مطابق مذاہب ہیں، کیونکہ وہ اسی وقت کے انسانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ایجاد کیے تھے، ان کو بنایا تھا۔ اور پاسکل ویجر کی بات یہ ہے کہ یہ مذہب کے 2 بنیادی اصولوں کے اوپر کھڑا ہے، یعنی یہ مذہبی دنیا یا مذہبی ڈومین کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک بات کو بیسک پرنسپل کے طور پر لیتا ہے، وہ یہ کہ مرنے کے بعد آپ کا انصاف ہونا ہے، آپ نے کسی خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا کا ہر مذہب خود ہی اس بات کو نہیں مانتا۔ بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن میں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یا مرنے کے بعد انصاف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ آج سے چند ہزار سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو دنیا کے بیشتر مذاہب ایسے ہی ملتے تھے جن میں آخرت کا تصور موجود نہیں تھا، اور یہ تصور بعد ازاں ان مذاہب میں یا نئے آنے والے مذاہب میں دیکھنے میں ملا۔ تو پہلی بات تو یہاں سے یہ ہے کہ اس میں آخرت کا جو تصور ہے وہ یونیورسل نہیں ہے، اس لیے آپ ہر انسان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس کو مانے گا۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ جو خدا کا تصور ہے، خدا کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے کائنات یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کی، یعنی ان کو پیدا کیا۔ He created everything۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو مذہب ہے، مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی خدا کی دین ہے، اور وہ خدا جو ہے وہی کریٹر ہے، اور وہی جو ہے اس نے ہی سب کچھ بنایا ہے۔ تو اب 2 چیزوں کا آپ تقابلی جائزہ یعنی کمپیریزن کر لیں۔ ایک طرف مذہب جو ہے وہ اس نے دیا ہے، اور مذہب جو ہے وہ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کے قوانین جو ہیں وہ انسان کے لیے زندہ رہنے کے جو ہیں پرفیکٹ قوانین ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کائنات کو یا زمین اور آسمان کو دیکھ لیں،
اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک پرفیکٹ کریشن ہے، گو کہ یہ پرفیکٹ کریشن نہیں ہے یا یہ کریشن ہی نہیں ہے۔ تو آپ دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں۔ مذہب جو ہے، مذہب جتنے بھی، ہر مذہب میں کریشن کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہے، اور جب آپ اس کریشن کی سٹوری کو دیکھتے ہیں اور آج کی سائنس میں تحقیق کو دیکھتے ہیں، یعنی سائنٹیفک ریسرچ کو دیکھتے ہیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب جو کہہ رہا ہے وہ سائنس کے مطابق مکمل طور پر غلط ہے۔ یہاں آپ کو اس میں اتنی سائنسی غلطیاں ملتی ہیں کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ مذہب بھی اسی کریٹر کا بنایا ہوا ہے جس کریٹر نے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں؟ تو یہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف آرکیالوجی یا آثار قدیمہ سے آج اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ آپ اینٹیکویٹی یعنی پرانے وقتوں میں رہنے والے اشخاص کے بارے میں آج بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں کیا کیا تھا۔ آپ اس ہسٹری کو بھی کریٹیکل جو ہے اس کی کریٹیکل ایویلیویشن کرتے ہیں، اسے تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ ہر مذہب کی ہسٹری کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے پیرلل ہسٹری سے کمپیئر کرتے ہیں۔ آپ اگر یہودیت کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ سکندر اعظم کے دور میں لکھی ہوئی اس کے کاتبین اور مورخین یعنی ہسٹورینز کی لکھی ہوئی ہسٹری سے کمپیئر کرتے ہیں۔ آپ جولیس سیزر کے ہسٹورینز کی لکھی ہوئی ہسٹری سے کمپیئر کرتے ہیں۔ آپ اور بہت سے ہسٹورینز کی ہسٹری سے کمپیئر کرتے ہیں، اور آپ پھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہودیت کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب آپ دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جس طرح کے دعویٰ جات یہودیت میں موجود ہیں وہ درست معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کسی انڈیپینڈنٹ سورس سے کنفرم نہیں ہوتے۔ اسی طرح مسیحیت اور اسلام کا بھی یہی معاملہ ہے، بلکہ دنیا کے ہر مذہب کا یہی معاملہ ہے۔ پھر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ مذاہب جو ہیں کسی خدا کی دین نہیں ہے، کسی خدا نے نہیں بنائے، بلکہ یہ انسان کی اپنی تخلیق ہیں، اس کی اپنی ہی کاریگری ہیں، اور ہر انسان نے اپنے اپنے دور کے مطابق اپنے لیے مذہب بنائے۔ کیونکہ پرانے وقت میں مذہب جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا تھا، اور مذہب ہی قانون ہوتا تھا۔ کسی ملک میں آپ کو علیحدہ قانون نہیں ملتا تھا، بلکہ جو مذہب ہوتا تھا وہی قانون ہوتا تھا، چاہے وہ آپ یہودیوں کا دیکھ لیں، چاہے آپ وہ مسیحیوں کا دیکھ لیں، یا آپ کسی اور کا بھی دیکھ لیں، آپ اسلام کا دیکھ لیں، وہی قانون ہوتا تھا۔ اور سب سے جو بڑی اتھارٹی ہوتی تھی رولز اور ریگولیشنز کے اوپر، وہ مذہب ہوتا تھا۔ تو پھر آپ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ مذہب تو چند ہزار سال پرانا ہے، اور انسان اگر آج آپ دیکھیں پچھلی 1 صدی کے دوران جو ہم نے ریسرچ کی ہے، جتنے فاسلز انسان نے نکالے ہیں، اس کے مطابق انسان تو کم از کم 1,00,000 سال سے زمین پر موجود ہے، یعنی ہومو سیپینز 1,00,000 سال سے زمین پر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہوموجینس کے اور بھی جاندار تھے، جیسے کہ ڈینیسوونس تھے اور نیانڈرتھالز تھے، یہ سب کے سب زمین پر وجود رکھتے تھے، اور چند ہزار سال پہلے، تقریباً 10-12 ہزار سال پہلے یہ ایکسٹنکٹ ہوئے۔ تو ان کے دور میں کیا ہمیں کوئی ایسا مذہب ملتا ہے؟ کیا اسلام اس وقت موجود تھا؟ کیا مسیحیت اس وقت موجود تھی؟ کیا یہودیت موجود تھی؟ کیا ہندو مذہب بھی اس وقت موجود تھا؟ ان میں سے کوئی بھی مذہب اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو جب کوئی بھی مذہب موجود نہیں تھا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مذہب کسی کریٹر کا دیا ہوا؟ کوئی بھی مذہب کسی کریٹر کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی اپنی سوچ اور عقل کی ایجادات ہیں، جس طرح باقی کی تمام چیزیں انسان کی عقل اور سوچ کی ایجادیں ہیں۔ تو اس صورت میں آپ یہ سمجھ جاتے ہیں، فرض کر لیں کہ آپ پھر بھی کسی خدا پر یقین رکھتے ہیں، گو کہ خدا کے متعلق ہمیں کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملتا۔ ہم حقیقی طور پر یہ کہہ نہیں سکتے کہ خدا موجود ہے اور اس نے آپ کو کوئی قوانین اور کوئی طور طریقے دیے ہیں، مگر اگر آپ پھر بھی مانیں کہ خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں، انسان کو اس نے بنایا ہے، تو پھر آپ ایک چیز دیکھیے کہ خدا نے اگر یہ کائنات بنائی ہے، کسی کریٹر نے یہ کائنات بنائی ہے، تو وہ آپ کو اتنے کمزور اور اتنے فرسودہ یا اتنے پرانے دور کے مذہب کیسے دے سکتا ہے؟ یقیناً اس کی طرف سے کوئی ایسا مذہب آنا چاہیے تھا جو کہ اتنا ہی پرفیکٹ ہوتا جتنا کہ آپ اس کائنات، زمین آسمان یا انسان کی تخلیق کو سمجھتے ہیں، یا اتنا ہی انٹیلیجنٹ ہوتا جتنا کہ آپ آسمان و زمین یا انسان کو سمجھتے ہیں، پرفیکٹ کریشن آپ سمجھتے ہیں۔ مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ ہمیں بہت کمزور دکھائی دیتا ہے، انتہائی نامکمل دکھائی دیتا ہے، آج کے ٹائم سے مس میچ دکھائی دیتا ہے۔
تو پھر آپ اس کو اس خدا کی تخلیق کیسے کہہ سکتے ہیں جس نے سب کچھ بنایا؟ اور اگر ایسا کوئی خدا موجود ہے تو وہ آپ سے یہ توقع کبھی بھی نہیں رکھے گا کہ آپ دن رات اس کی پوجا پاٹ کریں، دن میں 5 بار نماز پڑھیں، روز روزنیاں پڑھیں، روز دعائیں اور پوجا پاٹ کریں۔ نہیں، وہ آپ سے صرف یہی توقع رکھے گا کہ آپ انسان بنیں۔ آپ کے دل و دماغ میں جو بنیادی جذبات اس نے ڈالے ہیں، ہمدردی، محبت اور دوسرے سے اچھائی کے، آپ ان پر عمل کریں اور آپ ایک انسان بنیں۔ آپ مذہبی جانور نہ بنیں، آپ صرف انسان بنیں۔ اور خدا اگر کہیں موجود ہے تو وہ آپ سے یہی چاہے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ انسانیت ہر مذہب سے اوپر ہے۔ انسان ہونا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہونے سے پہلے آتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آخرت میں آپ کا انصاف کرنا ہے، تو اگر آپ ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ کسی خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، تو وہ اتنا بدھو نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی اپنی پوری نیت سے اچھے طور پہ گزاری اور آپ آخرت میں اس کے سامنے اگر فرض کریں کہ کوئی آخرت ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو وہ آپ کو سزا دے گا، کیونکہ وہ ان مذہبوں جتنا بدھو نہیں ہوگا۔ وہ اس کائنات کی تخلیق سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور آپ اور مجھ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا، اور وہ آپ سے صرف انسان بنے رہنے کی توقع کرے گا۔ اگر وہ کرے گا، گو کہ میرے خیال میں اسے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر کہیں کوئی 0.001% یہ امکان اگر موجود ہے کہ خدا موجود ہے یا کوئی خالق موجود ہے، تو وہ آپ سے اتنی فرسودہ اور اتنی اس طرح کی توقعات نہیں رکھے گا کہ آپ دن رات اس کی عبادتیں کرتے رہیں، آپ دن رات سجدے کرتے رہیں، اور آپ ایک حقیقی اچھائی جو کہ کسی کے ساتھ کی جاتی ہے، کسی انسان کا بھلا کیا جاتا ہے، وہ اچھائی ہے، اور اس کو چھوڑ کر آپ صرف عبادت جو ایک جعلی اچھائی ہے، کیونکہ میں ہر قسم کی عبادت کو جعلی اچھائی سمجھتا ہوں۔ یہ ایسی اچھائی ہے، یعنی فیک رائچسنس، فیک گڈنس، کیونکہ انسان کسی عبادت میں انڈلج ہونے کے بعد صرف یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اچھا ہے، حالانکہ اس نے کوئی اچھا کام کیا نہیں ہوتا۔ ایک پودا لگا دینا جا کر جو ہے وہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بہت اچھا کام ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا بہت اچھا کام ہے، قانون کی پاسداری کرنا بہت اچھا کام ہے، یہ حقیقی اچھے کام ہیں۔ مگر عبادت کرنا جو ہے وہ ایک جعلی اچھا کام ہے۔ میں اس پر تفصیل سے ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ یہ عبادت یا پوجا پاٹ جو ہے یہ جعلی اچھائی کیوں ہے، کیونکہ آپ کچھ اچھا کر نہیں رہے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا ہوں۔ تو خدا آپ سے اس طرح کی جعلی یا نقلی اچھائی کی توقع کبھی رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج ہم عقل کی کسوٹی پر اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے حقیقی اور اصلی اچھائی کیا ہے اور اصلی برائی کیا ہے۔ تو کیا خدا آپ سے ایسی اچھائی کی توقع رکھ سکتا ہے کہ جو کہ جعلی ہے؟ اور خدا اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف اس کو اپنی تعریف سننی ہے، اسے آپ سے دعائیں لینی ہیں، اسے آپ کی خوشامد چاہیے، یعنی آپ اس کی چاپلوسی دن رات کرتے رہیں اور یہی آپ کے لیے اچھائی ہے، اور آپ کسی انسان کے ساتھ حقیقی اچھائی کریں نا؟ تو اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا۔ آپ خدا کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اس میں یقین رکھتے ہیں تو آپ اس کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اتنا بونا کیوں ہے؟ اس کا قد اتنا چھوٹا کیوں ہے کہ وہ صرف اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک بچے کی طرح خوش ہو جاتا ہے؟ نہیں، اگر آپ نے کسی بالغ انسان کو خوش کرنا ہوتا ہے، کسی میچور انسان کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ واقعی ایسا کرنا پڑتا ہے جو کہ واقعی اچھا ہو۔ دکھاوے سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ تو چلیں، آج کے لیے صرف اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ آداب۔